بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ جو تمام دنیا کے انسانوں کے حالوں کو بخوبی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ پر، اس امید کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے پیارے سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم ذکر کریں گے کہ ایک ایسے صحابی رضی اللہ عنہ کا کہ جو پہلے عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، اور خاص بات یہ کہ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے دجال سے ملاقات کی اور دجال نے ان سے 3 سوالات کیے، اور اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم سب کو معلوم ہوگا کہ زمین پر دجال کہاں قید ہے اور دجال کیسا دکھتا ہے، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ قیامت سے پہلے اس کی کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور اس کے بارے میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، یہ صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے دجال سے ملاقات کی اور اپنے اس واقعے کو خود اپنی زبانی آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے میرے دوستو آپ تک پہنچ جائے اور ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں دیر سے تشریف لائے۔ صحابہ کرام آپ کے منتظر تھے۔ جب آپ دیر سے تشریف لائے تو صحابہ نے وجہ دریافت کی۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی ایک بات نے روک لیا تھا۔ دوستو، یہ روایت حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمیم داری نے بتلایا کہ میں اور ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ سمندری راستے سے عرب جا رہے تھے۔ جس کشتی میں ہم سوار تھے وہ کشتی تیز رفتاری کے ساتھ چلی جا رہی تھی کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی اپنے آپ ہی ٹوٹ گئی، اور سمندر کے اندر ایسا طوفان آیا کہ لہریں اور موجیں گھومنے لگی۔ بالآخر 1 مہینے سمندر میں بھٹکنے کے بعد سمندر ہماری ناؤ کو ایک جھیل کے کنارے تک لے گیا۔ ہم نے ناؤ کو جھیل کی گودی میں کھڑا کر دیا اور وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر سمندر کے کنارے بنے ایک جزیرے تک پہنچ گئے۔ پھر وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب طرح کے انسان سے ہوئی جس کے جسم پر بہت سارے بال تھے اور اس کا نام جساسہ سادات تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا ہے اور کس طرح کا انسان ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے چھوڑو، تمہارا کوئی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ آؤ چلو، وہاں ایک مندر ہے، وہاں چلتے ہیں، وہاں ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم نے اندر ایک آدمی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا اور اس نے ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا۔ پھر 3 سوال پوچھے۔ مجھے بیسن کے پیڑوں کے بارے میں بتلاؤ، کیا وہاں کوئی پھل یا کچھ اور ہے؟ ہم نے کہا کہ وہاں بہت سارے پھل ہیں۔ وہ آدمی بولا، اب ان قریب
اس میں پھل نہیں آئے گا۔ پھر اس نے مجھ سے دوسرا سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ جھیل میں کیا ابھی پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا کہ بہت سارا پانی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بھی جلد ہی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ آخری نبی کیا پیدا ہو گئے ہیں؟ تو ہم نے اس سے کہا کہ ہاں وہ پیدا ہو گئے ہیں اور مکہ چھوڑ کر مدینہ لوٹ آئے ہیں۔ اس نے کہا حقیقت میں وہ مدینہ ہی آ گئے ہوں گے۔ تو اس نے کہا میں مدینہ منورہ چھوڑ کر باقی کی سبھی جگہوں پر جاؤں گا۔ پیارے دوستو، بحیرہ طبریہ ندی ملک اسرائیل میں موجود ہے۔ مدینہ منورہ کے بارے میں آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال پوری دنیا میں پھرے گا مگر مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک چیز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور وہ یہ کہ اگر تم دجال کا زمانہ پالو اور دجال کو دیکھو تو تم اس کے قریب نہ جانا اور تم اس سے دور بھاگ جانا اور کسی پہاڑ کی کھوہ کے اندر چلے جانا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی کچھ نشانیاں بتلائی ہیں۔ دوستو، دجال کب آئے گا؟ وہ ایرانی شہر خراسان سے اٹھے گا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہاں پر جب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے دجال سے ملاقات کی تو اس کو اس حال میں دیکھا تھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے سر پر گھنگرالے بال تھے اور اس کا سینہ چوڑا تھا، بیچ میں سے اندر کو دھسا ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر ایک آنکھ تھی۔ یہ دجال کی علامات ہیں جو احادیث میں بھی موجود ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے دجال ایرانی شہر خراسان سے اٹھے گا، جیسا کہ بتلایا گیا، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ دوسری روایت مسند احمد کی ہے کہ دجال جب آئے گا کہ جب کوئی اس کے بارے میں ہر کوئی پوری طرح سے بھول چکا ہوگا۔ دجال کے لوگوں کو اپنی گندگی سمجھ میں کیوں آئے گی؟ دجال کو ایک ندی کے اندر بھی قید کیا گیا ہے۔ دجال کی جسم کے اندر ایک آنکھ ہے، اس کے سر پر گھنگرالے بال اور اس کا جسم بہت مضبوط ہے۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ بخاری شریف کے مطابق دجال کی آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوا ہے۔ ابن ماجہ کا کہنا ہے کہ دجال کے سر پر بہت سارے بال ہوں گے۔ دجال کے لیے جنت اور دوزخ دونوں موجود ہوں گی، لیکن محبت کے انوسار ان کا جنت ہی دوزخ ہوگی اور ان کی دوزخ ہی ان کی جنت ہوگی۔ دجال کے پاس پانی اور آگ ہوگی، لیکن حقیقت میں پانی اس کی آگ ہوگی اور آگ ہی اس کا پانی ہوگا۔ اگر دجال چاہے گا تو زمین سے بارش، گھاس، اناج اور دوسرے پودے اگ آئیں گے اور دودھ دینے والی گائیں پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگیں گی۔ یہ ساری چیزیں ایسے حالات کے اندر وجود میں آئیں گی پیارے دوستو کہ جب دنیا میں قحط پڑا ہوا ہوگا، آسمان سے بارش نہیں برسے گی، زمین غلہ اگانا چھوڑ دے گی، لوگ قحط سالی میں پریشان ہو رہے ہوں گے۔ بتلائیے ایسے وقت میں اگر یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا تو اس کے پاس کھانے پینے کا پہاڑ ہوگا، روٹیوں کے انبار ہوں گے
اور اس کے پاس جنت اور دوزخ موجود ہوگی۔ یہ مردوں کو زندہ کرے گا اور زندوں کو مردہ کر دے گا۔ بالآخر جب آسمان سے بارش نہیں ہوگی، زمین سے غلہ نہیں ہوگا، تو یہ اپنا حکم چلائے گا اور جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، جہاں چاہے گا گھاس اگائے گا، اناج اور پیڑ پودے اگائیں گے۔ دودھ دینے والی گائیں اس کے حکم سے موجود ہو جائیں گی اور دودھ دینے لگیں گی۔ دجال کے آنے کے بعد اللہ پر کسی کا بھی یقین قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک دجال کا مرحلہ سب سے بڑا مرحلہ ہوگا۔ اگر کوئی دجال کے احاطے میں یا اس کے دائرے میں پہنچ جائے تو بہتر ہے کہ وہ دجال کے پاس نہ جائے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ دجال کے ڈر سے انسان خود کو پودے میں چھپا لے گا۔ پیارے دوستو، دجال کے معنی کیا ہیں؟ دجال ایک عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دھوکہ دینے والا یا جعلساز۔ یہ اس خطرناک اور وشواس گھات کو درساتا ہے کہ دجال کے آنے کی یہ نشانیاں ہیں جو ہم کو حدیثوں کے ذریعے سے بتلائی گئی ہیں۔ پیارے دوستو، باتیں تو دجال کے بارے میں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن دجال کا آنا ہی سب سے بڑا فتنہ مانا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بارہا صحابہ سے ذکر کیا اور صحابہ کرام کو بار بار اس فتنے سے آگاہ کیا اور آپ کو ڈرایا ہے، اور یہ تلقین کی ہے کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں ہر جمعے کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، جب دجال دنیا میں ظاہر ہو جائے گا اور یہ تمام نشانیاں ظاہر ہوں گی جن کے لیے یہودی کئی سالوں سے انتھک محنت کر رہے ہیں اور اسرائیلیوں کے ذریعے سے مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلموں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسجد اقصی کو گرا کر، منہدم کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے اور اپنے مسیحا کا انتظار کیا جائے جو دجال ہے، کہ جب وہ آئے گا تو ساری دنیا پر یہودیوں کی حکومت ہوگی اور یہودی اس کے شاگرد اور اس کے ماننے والے اور اس کے چیلے ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے ہر جمعے کے دن سورہ کہف کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچ جائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔